سید انور محمود ملک کے معروف بیوروکریٹ تھے۔ یہ نستعلیق شخصیت کے مالک ہیں، شائستہ بھی ہیں، حلیم بھی اور صاحب علم بھی۔ یہ عملی زندگی کے تمام ادوار میں لائم لائٹ میں رہے۔ کیریئر کے شروع میں ذوالفقار علی بھٹو کے دست راست عبدالحفیظ پیرزادہ کے دست راست بن گئے۔ حفیظ پیرزادہ بھٹو صاحب کے بعد ملک کی طاقتور ترین شخصیت تھے۔ وہ آج کے اسحاق ڈار تھے اور شاہ صاحب ان کے بااعتماد ساتھی۔ شاہ صاحب کیریئر کے آخری حصے میں صدر جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز کے دست راست ہو گئے۔ یہ طویل مدت تک اطلاعات و نشریات کے وفاقی سیکرٹری رہے۔ شوکت عزیز اور جنرل پرویز مشرف ان پر بے انتہا اعتماد کرتے تھے۔ بیوروکریسی بھی ان کا احترام کرتی تھی۔ سید انور وفاقی سیکرٹری کی حیثیت سے سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے کچھ عرصہ بعد شاہ صاحب کو معدے میں درد محسوس ہوا۔ یہ درد ملازمت کے دوران بھی انہیں تنگ کرتا تھا، مگر یہ اسے معمولی سمجھ کر جھٹک دیتے تھے۔ لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اس درد میں شدت آ گئی۔ یہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے طبی معائنہ کیا، اینڈوسکوپی ہوئی، پتہ چلا معدے کے ایک حصے میں کینسر نکل آیا ہے۔ کینسر دنیا کا ایسا مرض ہے جو انسان کو جسمانی سے زیادہ ذہنی اذیت دیتا ہے۔ آپ خواہ کتنے ہی مضبوط اعصاب کے مالک کیوں نہ ہوں، آپ کو جو ہی کینسر کی اطلاع ملتی ہے آپ کھڑے کھڑے 75% انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ خبر شاہ صاحب کے لیے بھی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ شاہ صاحب نے تازہ پلاٹ فروخت کیا تھا، رقم موجود تھی، چنانچہ یہ فوری طور پر امریکہ چلے گئے۔ طبی معائنہ ہوا، کینسر کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے شاہ صاحب کو 2 آپشن دیے۔ پہلے آپشن میں معدے کا آپریشن ہونا تھا، کیمو تھراپی ہونی تھی اور کامیاب آپریشن کے بعد شاہ صاحب کو معائنے کے لیے ہر 6 ماہ بعد امریکہ آنا تھا۔ جبکہ دوسرے آپشن میں ڈاکٹروں نے آپریشن کے ذریعے شاہ صاحب کے جسم سے پورا معدہ خارج کر دینا تھا۔ شاہ صاحب نے پوچھا، میرا معدہ خارج ہو جائے گا تو میں کھاؤں گا کیسے؟ ڈاکٹروں نے جواب دیا، آپ کی آنتیں سلامت رہیں گی، آپ باقی زندگی نرم غذا کھائیں گے اور دن میں 3 کی بجائے 6 بار کھائیں گے۔ شاہ صاحب معدہ نکلوانے پر رضامند ہو گئے۔ آپریشن ہوا اور سید انور محمود کا معدہ نکال دیا گیا۔ یہ صحت مند ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، کھانے میں بہت احتیاط کرتے ہیں، وزن کم ہو چکا ہے مگر ہمت ابھی تک جوان ہے۔ یہ آج بھی بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں جاوید اکبر، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کراچی میں تعینات ہیں، ایماندار بھی ہیں، عاجز بھی اور اہل بھی، اور یہ وہ 3 خوبیاں ہیں جو ہمارے ملک میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ جاوید اکبر 3 بھائی ہیں۔ بڑے بھائی FIA میں اعلیٰ افسر تھے، درمیانے بھائی بزنس مین ہیں اور یہ خود تیسرے اور آخری بھائی ہیں۔ تینوں بھائیوں میں اتفاق اور محبت ہے۔ درمیانے بھائی کو 5 سال قبل اچانک شوگر کا مرض لاحق ہو گیا۔ یہ خاندان میں شوگر کے پہلے مریض تھے۔ انسولین شروع ہو گئی، یہ مطمئن زندگی گزار رہے تھے، مگر 5 ماہ قبل انہیں کمر میں درد محسوس ہوا۔ یہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے انہیں پین کلر دے دیا۔ یہ ہفتہ بھر دوا کھاتے رہے مگر آرام نہ آیا۔ یہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ادویات بدل دی گئیں لیکن آرام نہ آیا۔ ڈاکٹر بدلا، نئے ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرائے، CT اسکین کروایا تو لبے کا کینسر نکل آیا۔ لبے کا کینسر خطرناک ترین ہوتا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ جاوید اکبر بھائی کو نیو یارک لے گئے۔ کینسر پھیل چکا تھا، امریکی ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا۔ یہ ہمت والے لوگ ہیں، ہمت نہ ہاری۔ بھائی اس وقت کیمو تھراپی سے گزر رہے ہیں، آہستہ آہستہ افاقہ بھی ہو رہا ہے۔ احباب سے دعا کی درخواست ہے۔ یہ میری زندگی کی اس نوعیت کے صرف 2 واقعات نہیں ہیں، میں ایسے درجنوں واقعات کا عینی شاہد ہوں جن میں ایک صحت مند شخص ہنستا کھیلتا گھر سے نکلا اور روتا ہوا واپس آیا اور اس کے بعد اس کی زندگی عذاب مسلسل بن کر رہ گئی۔ آپ نے بھی ایسے بے شمار واقعات دیکھے ہوں گے، آپ بھی کئی بار ایسے خوفناک لمحوں سے گزرے ہوں گے، مگر ان سے آپ نے کوئی سبق سیکھا ہوگا اور نہ ہی میں نے سیکھا۔ پچھلے ہفتے پیرس میں تھا، میرے دوست ڈاکٹر اسلم بھی وہاں تھے۔ یہ پولٹری کے بزنس سے وابستہ ہیں، اچھے، نفیس اور نیک انسان ہیں۔
ہم زندگی کی بے ثباتی کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا، آپ کبھی تنہائی میں بیٹھیں، ایک بڑا کاغذ لیں، کاغذ پر 3 خانے بنائیں۔ پہلے خانے میں آپ ان لوگوں کے نام لکھیں جنہیں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، آپ جن کے جنازے میں شریک ہوئے، یا پھر آپ فاتحہ کے لیے ان کی قبر پر گئے۔ آپ دوسرے خانے میں ان لوگوں کے نام لکھیے جو امیر تھے، رئیس تھے، با اختیار تھے، طاقتور تھے، نامور، باعزت اور مشہور تھے، اور پھر آپ نے اپنی نظروں کے سامنے ان کی شہرت، عزت، ناموری، طاقت، اختیار اور دولت کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ لوگ گمنامی، عسرت، بے کسی، بے اختیاری اور غربت کی چلتی پھرتی تصویر بن گئے۔ اور آپ تیسرے خانے میں ان لوگوں کے نام لکھیے جو بے گناہ تھے مگر قدرت کی پکڑ میں آ گئے۔ قتل کسی نے کیا لیکن پکڑے یہ گئے، فراڈ کوئی کر گیا مگر گھر، دکان اور فیکٹری ان کی بک گئی، گولی کسی نے کسی پر چلائی لیکن لگ انہیں گئی۔ یہ اپنی لین میں گاڑی چلا رہے تھے، پیچھے سے گاڑی آئی، ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ پوری زندگی کے لیے معذور ہو گئے۔ غلط سودا کیا اور یہ عرش سے فرش پر آ گئے۔ سونا خریدا اور وہ مٹی ہو گیا۔ کاغذ کے کاروبار میں سرمایہ لگا دیا، سیلاب آیا اور کاغذ تباہ ہو گیا۔ پانی پیا، ہچکی آئی، پانی سانس کی نالی میں پھنس گیا اور یہ کومے میں چلے گئے۔ حج پر گئے اور لوگوں کے قدموں میں روندے گئے۔ کھجور کھائی، فوڈ پوائزننگ ہوئی اور باقی زندگی بستر پر گزار دی، اور نماز پڑھنے گئے اور بم دھماکے کے شکار ہو گئے۔ آپ کاغذ کی تینوں خانوں میں تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کے نام لکھیں اور اس کے بعد سوچیں، کیا آپ کا نام ان تینوں خانوں میں درج نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کسی بھی وقت مرحوم نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ کسی بھی وقت غریب، بے اختیار اور بے بس نہیں ہو سکتے؟ اور کیا آپ ان لوگوں کی طرح کسی انہونی کا شکار نہیں ہو سکتے؟ ڈاکٹر صاحب اور میں بڑی دیر تک استغفار کرتے رہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس وقت توبہ کر رہے ہوں گے۔ ہم انسان ہیں اور ہم بھی عام انسانوں کی طرح کسی بھی وقت ان تینوں خانوں میں کسی ایک خانے میں درج ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا جس سے جاتے ہوئے فاتح عالم سکندر اعظم نے وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگ جان سکیں دنیا کا سب سے بڑا فاتح خالی ہاتھ آیا تھا اور دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہوا تھا، جس میں حجاج بن یوسف معدے کے کینسر میں مبتلا ہوا، کپ کپی کا شکار ہوا، اس کے گرد آگ جلا دی گئی، آگ سے اس کا پورا جسم جل گیا مگر اس کی کپ کپی ختم نہ ہوئی، جس میں محمود غزنوی نے مرنے سے قبل اپنے خزانے کھلوا دیے، سونے، چاندی اور جواہرات کے درمیان بیٹھا اور رو رو کر کہنے لگا کہ یہ وہ دولت تھی جس کے لیے میں نے عمر برباد کر دی، جس میں امیر تیمور جیسا باعزم شخص چین فتح کرنے نکلا، راستے میں انتقال ہوا، سمرقند میں دفن ہوا اور 50 سال بعد اس کی قبر اور اس کی سلطنت دونوں خاک میں مل گئیں، جس میں ہٹلر جیسا شخص خود کو گولی مارنے پر مجبور ہو گیا، جس میں صدام حسین جیسے مضبوط شخص کی لاش وصول کرنے کے لیے پورے عراق سے کوئی شخص نہ نکلا، جس میں کرنل قذافی کی نعش کو سرت شہر کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جس میں حسن مبارک کو اسٹریچر پر ڈال کر عدالت میں لایا جاتا تھا اور پورے مصر میں کوئی شخص اس کے لیے کلمہ خیر نہیں کہتا، جس میں تیونس کا صدر زین العابدین بن علی سعودی عرب میں پناہ گزیر ہے، اور جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی شخصیت سرعام گولی کا نشانہ بنا دی گئی اور ان کی میت 10 گھنٹے راولپنڈی جنرل ہسپتال کے پوسٹ مارٹم روم میں پڑی رہی، اور جس میں آج وہ جنرل پرویز مشرف سڑک پر نہیں نکل سکتے جن کے استقبال کے لیے صدر جارج بش، صدر ہوجن تاؤ، صدر سرکوزی، شاہ عبداللہ، ٹونی بلیئر اور کوفی عنان گھنٹوں کھڑے رہتے تھے، جن کے لیے سلامتی کونسل میں تالیاں بجائی جاتی تھیں، جنہیں خانہ کعبہ کے چھت پر اس مقام تک پہنچایا گیا تھا جہاں کھڑے ہو کر فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تھی، اور جن کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے تک کھول دیے جاتے تھے، جو اشارہ کرتے تھے اور ملک کا وزیر اعظم اور چیف جسٹس بدل جاتا تھا، اور امریکہ کو ڈرون حملوں کا اختیار مل جاتا تھا،
اور جس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے میاں برادران کو گرفتار ہوتے، جلا وطن ہوتے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر FIA کے معمولی اہلکاروں کے دھکے کھاتے دیکھا، اور جس میں ہم نے ارب پتی لوگوں کو صدر زرداری کے قدموں میں اپنی ٹوپیاں رکھتے دیکھا۔ یہ ہیں ہم اور یہ ہے ہماری زندگی، لیکن اس کے باوجود ہماری اکڑ ختم نہیں ہوتی، اس کے باوجود ہمارے تکبر کی لو نیچی نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود ہمارے لہجوں کی فرعونیت کو زنگ نہیں لگتا۔ ہماری اوقات یہ ہے، ہم مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، لیکن ہم روز اپنے اندر انا کے درجنوں خدا پیدا کر لیتے ہیں۔ ہمیں پل کی خبر نہیں ہوتی، لیکن زمین سے آسمان تک تکبر کے پل بنا لیتے ہیں۔ تم آدم کے بچے بنو، آدمی بنو، آدمیوں کے خدا نہ بنو، کیونکہ انہونے کے تینوں خانے تمہارے سامنے بھی پڑے ہیں، تمہارا نام بھی کسی بھی وقت کسی بھی خانے میں درج ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا